جنگ ہو چکی ہے اور کووں کے جو علاقہ ہے، جو گھونسلے ہیں، ان پر آ کے انہوں نے دھاوا بولا ہے اور تہس نہس انہوں نے کر دی ہے ان کی جو ٹھکانے تھے۔ چنانچہ الو کب اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، پوچھتا ہے ان کا بادشاہ، اور وہ جو ہے وہ صحیح معنی میں ان کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، وہ مشاورت کرتا ہے تاکہ سب سے مشورہ لے کر جو بہتر مشورہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مشورے کی اہمیت کتنی ہے کہ جنگ خندق میں مختلف لوگوں سے مشورہ کیا گیا جناب پیغمبر نے، تو لوگوں نے مشورہ جب دیا مختلف صحابہ نے، تو جناب سلمان فارسی جو تھا وہ ایرانی پس منظر تھا ان کا، اور انہوں نے کہا کہ ایران میں یہ ایسا ہے کہ بہت بڑی کھائی ہم بناتے ہیں، وہاں آگ ڈال دی جاتی ہے اور دشمن جو ہے دوسری طرف رہ جاتے ہیں، آگے آ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس تدبیر کو اختیار کیا گیا، عربوں کے لیے بالکل یہی تھی، مشاورت میں سے ایک نقطہ نکلا ہے۔ چنانچہ وہ ایک کہتا ہے کہ ہمیں بھاگ جانا چاہیے، مشیر ایک جو اس کے 5 مشیر ہوتے ہیں، 5 پیارے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ الو جو ہے نا وہ بڑے سخت ہیں، وہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مختلف مشاورت آتی ہے، زیادہ تر مشاورت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جنگ میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس میں نقصان ہی ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت ہم میں نہیں ہے۔ تو مقابلہ کرنے میں ایک کہتا ہے کہ مقابلہ اگر کیا جائے تو اس میں فتح کے بھی چانس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ریٹریٹ ہو گئے تو وہ اس کے لیے ہم اس سے زیادہ نقصان بھی ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ مختلف مشاورت سننے کے بعد ایک جو مشیر ہوتا ہے اور جو اس میں سے سب سے طاقتور کردار ہے اس کہانی کا، اور وہ کہتا ہے جی کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے آپ دشمن کے علاقے میں چھوڑ دیں، میرے اوپر اس طرح ظلم کریں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مشورہ جو ہے وہ میں سب کے سامنے ایک مشورہ دیا جاتا ہے اور ایک مشورہ جو ہے الگ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو الگ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ کہا اس کو الگ لے گیا، اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ مجھے جو ہے نا وہ دشمن کے پاس چھوڑ دو، میں وہاں جا کے جاسوسی کروں گا، پوری رپورٹنگ کروں گا، اس کے بعد جب واپس آؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ نے ایسا کرنا ہے۔ تو چنانچہ وہ اس کی بات مانتا ہے اور پھر وہ ان کے اوپر وہ کوے کو ادھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ وہاں رہتا ہے کچھ عرصہ۔ اس کے بعد پھر وہ ان کی تمام کمزوریاں لے کر واپس آ جاتا ہے۔ یہ جو دوسرا کردار ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے یہ الوؤں پر حملہ کرتے ہیں، سارے الو جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ دشمن۔ اب اس میں جو کووں میں یہ کردار جو ہے اور ایک بادشاہ کا کردار، یہ دونوں اہم کردار ہیں۔ الوؤں میں وہ پوچھتا ہے آخر میں، اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم ادھر گئے تھے تو تم نے کس طرح پایا؟ اس نے کہا کہ جب میں وہاں گیا تو مجھے جو بادشاہ تھا الوؤں کا وہ کوئی مجھے صحیح نہیں ملا، لگا بندہ، کیونکہ اس کا جو مشاورت اس نے کی لوگوں سے، اپنے مشیروں سے، لیکن اس نے جو صحیح مشورہ دینے والا تھا اس نے اس کا مشورہ نہیں مانا۔ تو اس نے بتایا کہ جی مشورہ صحیح دینے والا وہ کون تھا؟ اس نے کہا وہ تھا جس نے اسے کہا تھا کہ یہ کوا بالکل ایک چال چلنے کے لیے آیا ہے، کوا نے یہ ہمارے پاس جاسوسی کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دینا ہی زیادہ اچھا ہے، اس کو لہٰذا تم نقصان اٹھاؤ گے تو تم قتل نہیں کرو۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی، اس نے میرے اوپر رحم کیا اور پھر مجھے انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ خوبی، اس کے علاوہ اس کی اور کیا خوبی ہے؟ الو میں جو وائز الو تھا، جو زیادہ سیانہ تھا، اس نے کہا کہ اس میں یہ تھی کہ وہ جو حق سچ بات ہے کہنے سے وہ چوکتا نہیں تھا، وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ اس کو میں کہتا رہوں، چاہے وہ بادشاہ اس کو بات اس کی نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ آخری حد تک جاری رکھی اور وہ کوشش کرتا تھا کہ وقتاً فوقتاً اس کو کرے۔ پھر ایک اور خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ بات اس طرح نہیں کرتا تھا کہ بادشاہ کو بری لگے، بلکہ وہ اشاروں کنایوں میں بات کرتا تھا۔ چنانچہ یہ دیکھیں کہ یہ کردار ایک الو کا اور ایک کردار کوے کا، یہ دو طرف کے کردار ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جو الوؤں کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ وہ بالکل الو ہی تھا، کیونکہ اس نے ان کا جو سیانہ الو تھا اس کی کسی بھی مشورے پر اس نے عمل نہیں کیا۔ جو بادشاہ سیانے اپنے مشیروں کے مشوروں پر عمل نہیں کرتے وہ برباد ہو جاتے۔ چنانچہ یہ جہاں تک کریکٹرائزیشن آپ کی دیکھیں تو کریکٹر اتنے زیادہ اس میں نہیں ہے۔ ایک بادشاہ جو ہے وہ بڑا ناکام ہے اور ایک کامیاب ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی دو ہیں، ایک جس نے وجہ نہیں بات نہیں مانی، مشورہ نہیں مانا الو،
وہ تباہ ہو گیا اور جس کبھی نے سیانے کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ یہ دو بنیادی کردار اس میں۔ جہاں تک اس کی اگر سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں جنگل کی بات کی گئی ہے، درختوں کی بات کی گئی ہے، ظاہر ہے پرندے درختوں پہ ہی رہتے ہیں۔ پھر پھولوں کا جو ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس کا ہے۔ پھر رات کے وقت کا ذکر ہے، صبح کے وقت کا ذکر ہے، رات کو حملہ کرنا ہے، دن کو کرنا ہے، کس طرح آنا ہے، کس طرح جانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پھر اس کے اندر ڈائلاگ بہت زیادہ ہیں، پھر اس میں آرگومنٹس ہیں، اس کے بعد پھر کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں، دلیلیں ہیں، پھر اس میں چالیں مختلف بتائی گئی ہیں۔ اور میرے خیال میں جس زمانے میں یہ کہانی لکھی گئی ہے یہ اس زمانے کے بعد جتنی بھی لوگوں نے پھر سیاست کی ہے تو یہ اس کے اندر فوجی خاص طور پر اور عسکری جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تھیم جو ہے وہ اس کا بڑا واضح ہے کہ دشمن کبھی بھی ہے اس کو کمزور نہ سمجھیں، اور اس کو بجائے اگر کوئی گڑ سے مار سکتا ہے تو اس کو زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کوئی اس طرح کی چال چلیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جائے اور آپ کا نقصان بھی کم ہو اور دشمن جو ہے وہ ڈیفیٹ بھی ہو جائے، اس کو شکست ہو جائے۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں یہ بتائی گئی ہیں۔ اور چونکہ بادشاہ کو کہانی سنائی جا رہی تھی لہٰذا یہ ضروری تھا کہ بادشاہ نے اگر دشمن سے بچاؤ کرنا ہے یا دشمن کے اوپر غلبہ پانا ہے تو اس کو کس طریقے سے یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے ایک، یعنی ایک کو بے وقوفی کا سمبل بتایا گیا ہے اور ایک کو عقل بندی کا۔ تو عام طور پر الو جو ہے وہ ہمارے یہاں مشرق میں بے وقوفی کا سمبل سمجھا جاتا ہے اور مغرب میں یہ وائزنس کا سمجھا جاتا ہے کہ بڑا یہ سیانہ پرندہ ہے۔ تو اس کہانی میں کی حد تک کم از کم یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ بے وقوف یہ تھے تقریباً ایز اے ہول اگر دیکھیں، لیکن کبے جو ہیں وہ سیانے تھے، لیکن اگر مزید غور کریں تو قوموں میں بھی بے وقوف تھے اور الوؤں میں بھی تھے۔ البتہ یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اگر بے وقوف مل جائے تو وہ ساری قوم کو اور سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور اگر بادشاہ آپ کو بہت اچھا مل جائے، حکمران آپ کو اچھا مل جائے تو قوم جو ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ مثالیں اس کی موجود ہیں۔ فرعون جیسا اگر بادشاہ مل جائے کسی کو تو اس کو بحر کلزم میں وہ غرق ہو جاتی ہے وہ افواج سمیت، اور اگر موسیٰ جیسا لیڈر بھیج جائے تو وہ قوم جو ہے وہ سمندروں میں سے اور بڑی تباہیوں میں سے بچ کر صحیح سلامت جو ہے وہ نکل آتی ہے۔ تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کو بادشاہ کس طرح کا ملا ہے، لیکن ایز اے ہول اس نے نہ کبوں کو سیانہ بتایا، نہ اس نے ایز اے فلاک یا ڈار کے طور پہ پورے کے پورے الوئی سارے جو تھے اس طرح اس نے نہیں بتایا۔ تو یہ اس کہانی کا ہے جی۔ آپ نے پلاٹ کے اوپر بات کریں، پھر اس کے بعد کردار نگاری کے اوپر بات کریں، جتنے مناظر بیان کیے گئے ہیں اگر آپ ان کے اوپر بات کریں، اور سب سے آخر میں آپ نے مرکزی خیال کے اوپر بات کرنی ہے کہ اس کا تھیم اصل میں کیا ہے۔